Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa inna kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم للساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بازار مصر میں بک گیا پر عظمت رہی، سودا ہو گیا لیکن شان نبوت نہ گئے. خواب کی تعبیر دینے والا خود خوابوں کا شاہ، جس نے سچ بولا ہر دم ملا اسے تخت و تاج. بازار مصر میں بک گیا لیکن توحید کے دیپ جلائے جو دل میں صادق، ہر مصیبت میں اسے ملتا ہے رب کا تائید و حق. وہ نبی جو خواب میں دیکھے حقیقت کی جھلک، خواب کیا خود بن گئے تعبیر رب کی ایک حقیقت. جو ہو اللہ کا بندہ حق پہ چلتا ہے وہی، قید بھی اسی کے لیے رات کا پل بنتی رہی. کیا قیامت کا سما ہوگا وہ دیدار جمال، کٹ گئی زن مصر کی انگلیاں ہو کر نڈال. حسن یوسف کا جہاں میں الگ ہی ایک مقام ہے، جو بھی دیکھے ہو نہ ہو دل دے ہی بیٹھے ہے کلام ہو. قید خانے میں بھی گلبنا گلزار یوسف کے لیے، سب جہاں حیرت میں ہیں کردار یوسف کے لیے. مصر کا تخت بھی جھک گیا جب آیا یوسف کا کمال. وہ نبی جس کے قدموں میں ہے وقت کا جمال. کتنے راز چھپے ہیں تیری آنکھوں کے نور میں، یوسف تیرا نام لکھا ہے رب کے دستور میں. عزت باب دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 1 تا 6 سورہ یوسف
14 مکی صورتوں سورہ یونس پر، سورہ المومنون پر مشتمل اس طویل سلسلے میں تین صورتوں کے جو ذیلی گروپس ہیں، سورہ یوسف ان میں سے پہلے ذیلی گروپ کا حصہ ہے، لیکن اس صورت کو اپنے مضمون اور خاص انداز کی بنا پر پہلی 2 صورتوں سورہ یونس اور سورہ ہود کا ضمیمہ سمجھنا چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سورہ یوسف پورے قرآن مجید میں اپنے انداز کی ایک بالکل منفرد صورت ہے۔ اس کی ہلکی سی مشابہت صرف سورہ طہ کے ساتھ ہے۔ سورہ طہ بھی سورہ یوسف کی طرح صرف ایک رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اس کے علاوہ ایک منویات نسبت یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کی وساطت سے بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ذریعے سے وہاں لوگ نکلے تھے۔ اس لیے پہلے مکی صورتوں میں انبیاء اور رسول کا مضمون بہت شد و مد کے ساتھ بیان ہوا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قصص النبیین کے انداز میں آیا ہے، پہلے سورۃ الانعام میں اور پھر سورہ ہود میں، مگر سورہ یوسف قصص النبیین کے اعتبار سے بھی یوں منفرد ہے کہ پوری صورت ایک ہی نبی کے حالات پر مشتمل ہے۔ اسی پورے قصے میں انبیاء اور رسول کے انداز کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی، یعنی اس طرح کا کوئی اشارہ کہیں نظر نہیں آتا، یعنی اس طرح کہ ملتا ہی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اس قوم کی طرف مابعوث ہوئے تھے، یا پھر انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دینے کے بعد کہا ہو کہ اگر تم میری اس دعوت کو نہیں مانو گے تم پر اللہ تعالی کا عذاب آئے گا۔ پوری صورت میں ہمیں ان کی طرف سے جا بجا دعوت کی مثالیں ملتی ہیں، مگر وہ ایک مسلح کے انداز میں تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی سے نبی اور رسول کے مابین فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ رسولوں کے حالات کے زمان میں ہم پڑھائے ہیں کہ ایک رسول کی بعثت تعین کے ساتھ جس قوم کی طرف ہوتی تھی وہ انہیں اللہ وحد کی بندگی اور اپنی اطاعت کا حکم دیتا تھا۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا واتیون، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اور اگر وہ قوم اپنے رسول کی دعوت کو رد کرتی چلی جاتی تھی تو بالآخر اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا تھا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کا معاملہ اولیاء اللہ کی طرح ہوتا تھا، وہ اپنے معاشرے میں توحید کی دعوت دیتے، کفر و شرک اور بدعت سے اجتناب کی تلقین کرتا اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتا۔ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہ السلام تسلسل کے ساتھ آتے رہے، لیکن رسول معدود چند آئے تھے۔ امت مسلمہ میں بڑے بڑے اولیاء کرام نور اللہ برکتہ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے عظیم
و شاندار تھی اور تجدیدی خدمات انجام دی ہیں، لیکن وہی کا دروازہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد بند ہو چکا ہے۔ اسی صورت کے نزول اور اسی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کی اس قدر تفصیل بیان کرنے کا بنیادی سبب تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دعوی نبوت کی خبریں جب یہود مدینہ تک پہنچی تو انہوں نے تورات کی معلومات کی بنیاد پر شرارتاً مشرکین مکہ کو مختلف سوالات بھیجنے شروع کر دیے جو وہ حضور کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے رہتے تھے۔ ان سوالات میں ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ یہ واقعات تو بیان کر رہے ہیں کہ مصر میں فرعون ان پر ظلم کرتا تھا اور وہاں وہ غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے نکال کر لے گئے، مگر بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو فلسطین میں آباد تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی بتائیں کہ وہاں سے یہ لوگ مصر میں کیسے پہنچ گئے۔ یہ تاریخ کا ایک سوال تھا جس کے جواب میں اللہ تعالی نے نہ صرف یہ پورا واقعہ اس صورت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما دیا، بلکہ اس قصہ کو قریش کے طرز عمل پر بھی منطبق کر دیا جو وہ برادر اور یوسف کی مانند نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا رکھے ہوئے تھے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن حکیم کے ساتھ میرا جو ذہنی و قلبی رشتہ اور معنوی رغبت و تعلق قائم ہوا، اس کا نقطہ آغاز یہی سورۃ یوسف بنی جب میں نے مولانا ابو العلا مودودی کے قلم سے اس کی تفسیر کا مطالعہ کیا۔ مولانا ڈاکٹر اسرار احمد فرما رہے ہیں اور وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے 1975 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا ہی تھا کہ مشرقی پنجاب میں فسادات شروع ہو گئے اور مسلمانوں کا قتل عام ہونے لگا۔ تقریباً 1.5 ماہ تک ہم اپنے شہر حصار میں محصور رہے۔ ہم نے اپنی عبادت کے لیے مورچے قائم کر لیے تھے جن میں شہر کے نوجوان اپنی باری سے ڈیوٹی دیتے تھے۔ فارغ وقت میں اور میرے بڑے بھائی اظہار احمد ایک مسجد میں بیٹھ کر مطالعہ کرتے۔ ان دنوں مولانا مودودی کے ماہنامہ ترجمان القرآن میں تفہیم القرآن کے سلسلے میں سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی۔ میں نے بھی میٹرک میں عربی کا مضمون رکھا تھا اور بھائی جان بھی جب میٹرک کیا تو انہوں نے بھی عربی پڑھی تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جن کے آج بھی جو باتیں وہ کر گئے، جو پیش گویاں دے گئے علماء دیوبند کے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ان کی باتیں آج بھی سچ ہو رہی ہیں۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور وہ آگے لکھتے ہیں، چنانچہ ہم مل کر سورہ یوسف کی تفسیر کا مطالعہ کرتے
اور اس پر بام مذاکرہ کرتے، قرآن حکیم کی تلاوت اور ترجمے کی مدد سے اس کو سمجھنے کا معاملہ تو پہلے سے ہی تھا، لیکن اسی تفسیری معاملے میں مذاکرے سے قرآن حکیم کے ساتھ ذہنی اور قلبی رشتہ استوار ہمارا ہو چکا تھا۔ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں، یہ اس کتاب روشن کی آیات ہیں جو اپنی مدعا واضح طور پر بیان کرتی ہے اور کوئی ابہام باقی نہیں رہنے دیتی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر، یعنی وہ قرآن جو ام الکتاب ہے اور لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے قرآن عربی بنا کر آخر الزمان پیغمبر شافع محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ آخر الزمان محمد رسول اللہ، لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اس سے بھی زیادہ دلوں کی دھڑکن اور دلوں کی ٹھنڈک کہہ لیجئے محمد رسول اللہ۔ آج نیٹ پر سرچ کیا، آج نیٹ کی ریسرچ کہتی ہے اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت کے لائق شخص ہے تو وہ ہمارا پیارا آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان پر قرآن عربی بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ یہ خطاب عرب کے امیین سے ہے کہ ہمارے آخری رسول کی اولین بعثت تمہاری طرف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اولین تم لوگ ہو، چنانچہ ہم نے قرآن کو تمہاری اپنی زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سمجھ سکو۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان۔ قصص کاف کی زبر کے ساتھ یہاں بطور مصدر آیا ہے اور اس کے معنی ہے بیان۔ اگر لفظ قصص کاف کی زیر کے ساتھ ہوتا تو قصہ کی جمع کے معنی دیتا، اور اس صورت میں اس کا ترجمہ یوں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس سے ناواقف تھے، یعنی قرآن میں اس وحی صورت کے نزول سے پہلے آپ اس واقعے سے واقف نہیں تھے۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بیوی سے آپ کے 10 بیٹے تھے اور وہ سب کے سب اس وقت تک جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، جبکہ آپ کے 2 بیٹے جن کا نام حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین
آپ کی چھوٹی بیوی سے تھے. ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے تھے اور بڑے ہی حسین تھے، مگر ابھی یہ دونوں ہی کم سن تھے. یا ابت انی رأیت احدا عشرا کوکبا والشمس والقمر رأیتهم للساجدین. ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے. قال یا بنی لا تقصص رؤیک علی اخوتک. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب کسی کو بھی نہ سنانا، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس خواب میں یوسف کے 11 بھائی اور ماں باپ کے بارے میں کوئی اشارہ ہے، اور شاید اللہ تعالی میرے اس بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے. ممکن ہے وہ لوگ خواب سن کر اس میں واضح اشارے کو بھانپ لیں تو ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھے اور پھر وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں، تمہیں گزند پہنچانے یعنی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. ان شیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ دشمنی میں کسی کو بھی کسی بھی وقت کوئی بھی پٹی پڑھا سکتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اس طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میرے بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا طویل الحدیث میں سے علم. یہاں پر طویل حدیث کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک خوابوں کی تعبیر اور دوسرے معاملے فہمی اور دور بینی باتوں کی کناتی پہنچ جانا، حقیقت تک رسائی ہو جانا. وَيُتِیمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب کما أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْکَ مِن قَبْلُ إِبْرَاہِیمَ وَإِسْحَاقَ، اور اتمام فرمائے گا اور اپنی نعمت کا تجھ پر اور آل یعقوب پر، جس طرح اس نے اس سے پہلے یعنی اپنی نعمت کا اہتمام فرمایا تیرے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر. جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کثر نفسی کے سبب حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اپنا نام نہیں لیا. ان ربک علیم حکیم، ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے.